بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، مثلا یوں کہہ دیتے ہیں انتی علیہ کظہر امی، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور وہ لوگ بلا شبہ ایک نامعقول، اور چونکہ جھوٹ بات کہتے ہیں اس لیے گناہ ضرور ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بخش دینے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنی چاہتے ہیں تو ان کے ذمے ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ پھر جس کو غلام لونڈی میسر نہ ہو تو اس کے ذمے پیدر پہ یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں۔ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اس کے ذمے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور یہ اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں، اور کافروں کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کیے ہیں، اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ان کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے
اور یہ لوگ اس کو بھول گئے اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ نہ ہو، اور نہ پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے جیسے دو چار آدمیوں میں، اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے لفظ سلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے جی میں کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالی ہم کو ہمارے اس کہنے پر سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو،
جب تم کسی ضرورت سے سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے یعنی اس کے بہکانے سے ہے، تاکہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے، اور وہ شیطان بدون خدا کے ارادے کے ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو ہر امر میں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو، اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم کو صدقہ دینے کی مقدور نہ ہو تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے؟ سو خیر، جب تم اس کو نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی تو تم نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا کرو، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔
کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ یہ منافق لوگ نہ تو پورے تم میں ہیں اور نہ انہی میں ہیں، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، کیونکہ بے شک وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤں کے لیے سپر بنا رکھا ہے، پھر خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں، سو اس وجہ سے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے۔ ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس روز اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں، اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں۔ خوب سن لو کہ یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے، سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ سخت ذلیل لوگوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا، غلبے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب سن لو۔